بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 188 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تحدید کے جو قائلین فقہا تھے ان کی ایک دلیل دیکھی تھی۔ حدیث مبارکہ تھی لا مہر لاقل، حدیث مبارکہ ہم نے دلیل دیکھی تھی۔ تو ایسے ہی دوسری چیز جو کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی وہ ان کی دلیل کا جواب تھا۔ مصنف نے ان کی دلیل کا جواب دیا تھا، اور تفصیل کے ساتھ یہ تحدید کے قائلین کی دلیل کا جواب انہوں نے دیا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے تیسرا مسئلہ جو کہ مہر کی جنس سے متعلق تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا کہ مہر کی جنس کیا ہو سکتی ہے۔ تو مہر کی جنس میں فقہا کا اختلاف تھا کہ جنس کیا چیز ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی۔ ایسی آزادی اور اجرت، ان کو مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، اس میں فقہا کا اختلاف تھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں اسی اختلاف کی ہم ترجمہ اور تشریح کے ساتھ وضاحت کریں گے کہ اختلاف کے دو اسباب مصنف بیان کریں گے۔ یعنی پیچھے جو ہم نے اختلاف پڑھا تھا مہر کی جنس کے بارے میں کہ مہر کی جنس آزادی اور اجرت کو بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس اختلاف کے دو اسباب مصنف بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ دونوں کو ہم بالتفصیل دیکھیں گے۔ ایسے ہی آزادی کو مہر بنانا کیسا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو انشاءاللہ ہم فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں گے کہ آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ایسے ہی جو کہ اختلاف ہے تو اختلاف کا سبب بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ سَبَبان۔ تو یہ جو جنس میں فقہا کا اختلاف تھا، اس اختلاف کے دو سبب ہیں۔ احدہما، ان دونوں اسباب میں سے پہلا سبب ہے هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدلیل على ارتفاعه، کہ کیا جو ما قبل شریعتیں ہیں، اسلام سے پہلے کی شرائع ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا لازم ہے ہمارے لیے حتی یدل الدلیل علی ارتفاعہ، یہاں تک کہ دلیل اسے ختم کر دیں۔ یعنی ہمارے لیے جو اسلام سے پہلے کی شریعتیں ہیں وہ واجب الاتباع ہیں یا نہیں ہیں۔ الامر بالعکس، یا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے اور دلیل کو وہ ختم نہیں کرتی، یعنی معاملہ اس کے برعکس ہے۔ فمن قال، وہ فقہا جو کہتے ہیں ہوا لازم، کہ ما قبل شریعتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، تو اجازہ، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ کس چیز کی؟ کہ جو اجرت ہے، ملازمت جو ہے، اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ ٹھیک ہے، انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان کی حقا، کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر دوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اس شرط پر کہ، اب دیکھیں یہاں پر 8 سال کی ملازمت کے بدلے میں بیٹی کا نکاح کیا جا رہا ہے، اور 8 سال کی جو ملازمت ہے وہ کیا ٹھہر رہی ہے؟ مہر ٹھہر رہی ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں پہلی شریعتوں پر ہمارے لیے عمل کرنا واجب ہے یہاں تک کہ دلیل ان کو ختم کر دے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر عمل نہیں کریں گے، لیکن جب تک ان کے مخالف کوئی دلیل نہ آئے تو پھر ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جو مہر مقرر کیا وہ 8 سال کی ملازمت تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال ملازمت کریں گے تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ بطور دلیل کے مصنف نے بتلا دیا کہ ملازمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ ومن قال، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں لیس بلازم، کہ پہلی شریعتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے،
قال وہ کہتے ہیں لا یجوز النکاح بالاجارتی کہ ملازمت کے بدلے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پیچھے ہم نے یہ اختلاف پڑھا تھا، کچھ فقہا کے نزدیک ملازمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے اور کچھ کے نزدیک نہیں بنایا جا سکتا، جس میں امام مالک رحمہ اللہ کے بالخصوص 3 اقوال تھے۔ تو اب یہ اختلاف کا سبب پہلا بیان کر دیا کہ پہلی شریعتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے یا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں لازم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس دلیل مبارک، اس آیت مبارکہ کی وجہ سے عمل کرنا اور مہر بنانا ملازمت کو یہ جائز ہے، اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ پہلی شریعتوں پر ہمارے لیے عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ آگے دیکھیں وَالسَّبَبُ الثَّانِي، دوسرا سبب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ملازمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے نہیں، اس میں جو اختلاف تھا دوسرا سبب ہے اس کا۔ حل یجوز، کیا جائز ہے، ان یقاس النکاح فی ذالک علی الاجارتی کہ نکاح کو ہم اجرت پر، ملازمت پر قیاس کریں، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وذالک ان الاجارۃ ہی مستثنات من بیوع الغرر المجہول، کہ جو اجرت اور ملازمت ہے، ٹھیک ہے، ان الاجارۃ اجرت جو ہے، ملازمت جو ہے، یہ نامعلوم یعنی مجہول اور دھوکے والی بیع سے مستثنا ہے، کہ یعنی ایک ایسی بیع ہے جو غرر اور مجہول بیع سے مستثنا ہے۔ وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے خالف فیہا، اس میں اختلاف کیا ہے، الاسم، اسم نے اور ابن علیہ نے، ابن علیہ اور اسم نے اس میں مخالف رائے اختیار کی ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ یہ بیع غرر اور بیع مجہول سے ایک الگ بیع ہے، اس سے مستثنا ہے، ٹھیک ہے۔ بات ذرا دوبارہ سمجھ لیں کہ کیا دوسرا سبب بیان کر رہے ہیں کہ نکاح کو ملازمت پر قیاس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، حالانکہ جو ملازمت ہے یہ بیع غرر اور بیع مجہول سے مستثنا ہے، الگ چیز ہے، اسی وجہ سے اسم اور ابن علیہ نے مخالف رائے اختیار کی ہے۔ وذالک ان اصل التعامل، ان اصل التعامل انما هو على عین معروفۃ ثابتۃ فی عین معروفۃ ثابتۃ، کہ معاملات میں اصل جو چیز ہے، ان اصل التعامل، معاملات میں اصل چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ثابت اور معروف چیز کا دوسری ثابت اور معروف چیز کے بدلے میں ہوتا ہے، یعنی معاملہ جو ہے آپس میں کیسے ہوتا ہے، ایک معروف چیز ہوتی ہے، ثابت چیز ہوتی ہے، اس کے بدلے میں بھی ایک معروف اور ثابت چیز ہوتی ہے، پھر آپس میں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، بیع ہوتی ہے، تو اس طریقے سے پھر وہ معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اور جبکہ اجرت اور ملازمت کا جو معاملہ ہے اسے دیکھیں، والاجارۃ ہی عین، کہ اجارہ جو ہے عین ایک چیز ہے، ثابتۃ جو کہ ثابت ہے، فی مقابلتها حرکات، اور اس کے مقابلے میں کچھ حرکات ہوتی ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں، غیر ثابتۃ جو کہ ثابت نہیں ہوتی، ولا مقدرۃ بنفسها، اور نہ ہی ان کی مقدار کا پتہ ہوتا ہے کہ جی کتنی وہ حرکات ہوں گی، کتنے افعال ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک پتہ ہے کہ ملازمت ہے، ثابت چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو حرکات افعال ہوتی ہیں وہ غیر ثابت ہوتی ہیں، ان کی مقدار کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے اختلاف الفقہاء، فقہا کا اختلاف ہو گیا ہے، متى تجب الاجرۃ علی المستاجر، کہ مالک اپنے ملازم کو کب اجرت دے گا، یعنی وہ پہلے دے دے یا بعد میں دے، اسی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، جو مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جو ملازمت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو مقدر نہیں ہے، جس کا پتہ نہیں ہے کتنے افعال، کتنی حرکات ہوں گی، وہ غیر ثابت ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ ثابت چیز کے بدلے میں ثابت چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معروف چیز کے بدلے میں معروف چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم قیاس کریں گے نکاح کا اجرت پر، تو ایک ثابت چیز ہے ایک طرف اور ایک طرف غیر ثابت چیز ہے، تو اس وجہ سے یہ فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو وَأَمَّا كَوْنُ الْعِتْقِ، اور بہرحال جو آزادی ہے، آزادی کو مہر بنانا، صداقن اس کو مہر بنانا، یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ کیا آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا۔ فَإِنَّهُ مَنَعَهُ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، کہ جو فقہا ہیں وہ اس کو منع کرتے ہیں، کہ ما عدا داود و احمد، لیکن امام داؤد اور ظاہری اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو عتق کو جو ہے مہر بنایا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، وسبب اختلافہم،
اس اختلاف کا جو سبب ہے، یہ عبارت تو پیچھے ہو گئی ہے نا کہ آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے نہیں، تو فقہا اس کو ممانعت کرتے ہیں کہ یہ منع ہے، لیکن داؤد اور امام احمد ان کے نزدیک اس کو جائز ہے بنانا۔ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ معارضۃ الاصل الوارد فی ذلک الاصول، جو اس بارے میں حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے وہ، اور جو اصول ہے وہ، ان دونوں کا آپس میں تعارض ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں حدیث کون سی اور اصول کیا ہے۔ تو ان دونوں میں تعارض ہوا ہے، اس تعارض کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی مصنف کہنے میری مراد سے ما ثبت من، جو حدیث ہے، اثر ہے جو جس کا اور اصول کا آپس میں تعارض ہوا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ انہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتق صفیہ، حضرت صفیہ کو آزاد کیا، وجعل عتقها صداقها، اور اس کا جو مہر تھا اس کی آزادی کو ہی بنا دیا، یعنی اس کی آزادی کو ہی اس کا مہر بنا کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اب دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آزادی کو مہر بنانا جائز ہے، آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ مع احتمالی، اب اصول بتا رہی کہ اصول کون سا ہے؟ مع احتمالی ان یکون ھذا خاصا بہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں باوجود اس کے کہ احتمال ہے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، کسی اور کے لیے اس میں عمومیت نہ ہو۔ یہ اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ اکثر معاملات جو نکاح کے ہیں، شادی کے ہیں، وہ ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے، ان میں عمومیت نہیں ہے کہ ہر امتی کے لیے بھی وہ حکم ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس لیے یہ اصول ہے۔ ابھی اصول کا اور حدیث کا آپس میں تعارض ہو گیا، تو لکثرت اختصاصی فی ھذا الباب، کیونکہ اس باب میں زیادہ مسائل ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ تو یہ جو آزادی ہے، عتق ہے، اس کو مہر بنانے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ سارے فقہا منع کرتے ہیں کہ اس کو مہر نہیں بنایا جا سکتا، لیکن امام داؤد ظاہری اور امام احمد بن حنبل اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے کہ اعتق صفیہ وجعل عتقها صداقها، اس کی وجہ سے آزادی کو مہر بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کے دو اسباب دیکھے ہیں کہ کیا ملازمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو فقہا کا اختلاف تھا۔ اختلاف کے دو اسباب آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہم نے پڑھا ہے کہ آزادی کو مہر بنانا کیسے ہے، تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا۔ سارے فقہا منع کرتے ہیں، لیکن امام داؤد ظاہری، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اجازت ہے، بنا سکتے ہیں، تو ان کی دلیل بھی ہم نے دیکھ لی تھی۔ ایسے ہی پھر ہم نے اختلاف کا سبب بھی جان لیا کہ آزادی کو مہر بنانے میں جو اختلاف ہے، اختلاف کا سبب ہم نے جان لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی مہر کی جنس کے بارے میں فقہا کے اقوال کی وضاحت کریں کہ مہر کی جنس کیسی ہو سکتی ہے، کیسی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی آزادی کو مہر بنانا کیسا ہے، فقہا کے آراء کی وضاحت مع دلائل کریں۔ تو ابھی ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 199 میں انشاءاللہ ہم کتاب النکاح کا الباب الثانی ہی جاری رکھیں گے اور ووجہ مفارقتہ سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔